الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، بڑا عجیب دن گزارا ہے اولاد علی نے آج کا۔ علی اکبر کی اذان سے شروع ہوا، حسین کی نماز پہ ختم ہو جائے۔ علی اکبر کی جوانی سے شروع ہوگا، حسین کی ضعیفی پہ ختم ہو جائے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، ہمارے پاس ایسی کوئی طاقت نہیں، نہ ہی اتنی ہماری حیثیت ہے کہ محمد کی بیٹی کو ہم راضی کر سکیں۔ اگر ہے تو فقط یہ دو آنسو۔ روایات میں ملتا ہے کہ جب عزادار مجلس میں روتا ہے تو محمد کی بیٹی عزاداروں کے آنسو رومال میں لے کے چلی جاتی ہے اور کربلا کے شہیدوں کے زخموں پہ لگاتی ہے۔ ہر زخم، نیاز حسین ہائی کیجئے گا، ہر زخم ٹھیک ہو جاتا ہے، دو زخم ٹھیک نہیں ہوتے۔ جانتے ہوئے کون سے دو زخم ہے؟ ایک ہے عباس کے بازوں کا زخم، ایک ہے زینب کی چادر کا زخم۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، آج کسی ذاکر کی ضرورت نہیں کہ کوئی ذاکر آئے صاحب پڑھے تو ہم روئے۔ آج بچوں کے ہاتھ میں پانی کا جام دیکھو تو رونا شروع کر دو، اپنی خواتین کے سر پہ چادر دیکھو تو رونا شروع کر دو، یا میں یہ کہوں کسی کی جوانی دیکھو تو رونا شروع کر دو، کھیر پیتا بچہ دیکھو تو رونا شروع کر دو۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، میں اس شہزادے کا مسائل پڑھنا چاہتا ہوں کہ جس شہزادے کو زندگی میں گھر نہیں ملا، مرنے کے بعد قبر نہیں ملی۔ میری مراد حسین کا آخری سپاہی شہزادہ علی اصغر، عزاداران امام مظلوم کربلا، 9 رجب کو شہزادہ دنیا میں آیا۔ 28 رجب کو غریب نے سمان سفر تیار کر لیا۔ تقریباً 6 مہینے غریب کا سفر ہے اور 6 مہینے عمر ہے شہزادہ علی اصغر کی۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، شہید علامہ ناصر عباس، خدا ان کے درجات بلند فرمائے، ان کا جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں منام میں دنبا ذبح ہوا کربلا میں کنبا ذبح۔ کیسا مسلمان ہے تجھے دنبے کا ذبح ہونا یاد ہے، پتہ نہیں تو کنبے کا ذبح ہونا کیسے بھول گیا۔ عزادارو، ابھی اتنا زہا گزری ہے، جناب اسماعیل کے چھری پھیری جناب ابراہیم نے، آنکھوں پہ پٹی، آواز قدرت آئی، میرے حبیب جی مالک، اس کی ماں سے پوچھا ہے کہ مولا مائیں کب برداشت کرتی ہے؟ آواز قدرت آئی، بیٹا اٹھا گھر چلا جا، مجھے قربانی وہ چاہیے ماں پہلے راضی ہو۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، یہی وجہ ہے صفا سے لے کر مروہ، مروہ سے لے کر صفا۔ اسماعیل کی ماں تھوڑی تھی میرا مر نہ جائے، اور 70 مرتبہ بی بی لباب علی اصغر کو امام حسین کے سامنے لے کر آئی، مولا میرا بچ نہ جائے۔ ہائے کرو نیاز حسین، مولا میرا بچ نہ جائے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، نہج البلاغہ میں ہے کہ جب انسان کی لڑائی ہوئی، اگلی صفوں میں پیغمبر لڑتے تھے اور پچھلی صفوں میں صحابہ لڑتے تھے۔ اگر کسی صحابی کی اولاد آگے آ کر لڑنے لگ جاتی تو فرشتے اسے اٹھا کر پیچھے کر دیتے، تاکہ کل کسی صحابی کی اولاد یہ نہ کہے کہ خون کی رگوں میں ہمارا خون بھی شامل ہے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، 10 محرم الحرام کو امام حسین علیہ السلام نے ترتیب بدل دی، صحابہ کو آگے کر دیا، اہل بیت کو پیچھے کر دیا۔ بندوں نے کہا جی اپنا خون تھا، اپنی اولاد کی پیارے تھے، اسی لیے دیر سے بھیجا، لیکن مجھے محمد و آل محمد کی عظمت کی قسم ہے، جس
کسی میں پیاس برداشت کرنے کی جتنی صلاحیت زیادہ تھی، حسین نے اسے اتنی ہی دیر سے بھیجا۔ گھر میں جا کر سوچنا علی اصغر کتنا بہادر تھا۔ اکبر کے بعد گیا، قاسم کے بعد گیا، عباس کے بعد گیا، عزاداروں اور عجیب جنگ لڑنے گیا۔ اس جیسی سواری نہ کسی نبی کو ملی، نہ کسی امام کو ملی۔ امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پہ سوار ہوا شہزادہ علی اصغر۔ یہاں میر انیس نے ایک نقشہ کھینچا ہے۔ انیس فرماتے ہیں اے علی اصغر، نہ دیکھ کر رونا ہرملا کر، ورنہ دنیا کہے گی غیر تھی علی اصغر کی ماں۔ عزادارو، امام حسین علیہ السلام شہزادہ علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ سوار کر کے فوجی اشقیاء کے سامنے لے کر آئے۔ امام نے فرمایا علی اصغر پانی مانگ۔ عزادارو شہزادہ رو کے کہتا ہے بابا انہوں نے تو تیری ماں سے بھی گواہ مانگا تھا۔ بس عزاداران امام مظلوم کربلا میں بالکل قریب ہوں شہادت کے، میں چند جملے کہنا چاہتا ہوں، میرے بعد ذاکر صاحب امام حسین علیہ السلام کی شہادت پڑھیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے شہزادہ علی اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھایا اور بے قرار ہو کر ریت پہ لٹا دیا اور کہا علی اصغر پانی مانگ۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، یا لٹانا تھا یا شہزادہ علی اصغر کو امام نے بے قرار ہو کر اٹھا لیا، یا پھر لٹایا، پھر بے قرار ہو کر اٹھا لیا اور رو کر کہا اے علی اصغر مجھے معاف کرنا، تیرا جسم نرم ہے، یہ کربلا کی تپتی ریت ہے، اے علی اصغر مجھے معاف کرنا۔ عزادارو امام نے علی اصغر کو ہاتھوں پہ لیا۔ عزادارو علی اصغر نے اپنی خشک زبان خشک ہاتھوں پہ پھیری، یا العطش العطش کی صدا بلند ہوئی۔ عزادارو یزیدی فوج میں زلزلہ آیا۔ عزادارو عمر ابن سعد کہتا ہے ہرملا حسین کے کلام کو قطع کر۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، یا اوپر سے جناب فضا کی آواز آئی مولا علی اصغر کی ماں کہہ رہی ہے ذرا اصغر سے کہنا اونچی آواز میں پانی مانگے۔ جو آواز بچوں کی زبان سے بچپن میں نکلتے ہیں ماں کو وہ بڑے پیارے لگتے ہیں۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، ادھر ہرملا نے تیر چھوڑا، عزادارو ہرملا نے ادھر تیر چھوڑا، علی اصغر کی عزادارو گردن میں لگا۔ عزادارو بزرگ علماء کہتے ہیں اتنا فضلی تیر تھا، اگر علی اصغر حسین کے ہاتھوں پہ نہ ہوتا تو جدھر جدھر تیر جاتا ادھر حسین کا علی اصغر جاتا۔ عزادارو یہ وہ تیر تھا جو جنگوں میں جانوروں پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، یہ وہ فوج شہید ہے جسے 3 مرتبہ شہید کیا گیا۔ عزادارو امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پہ پہلی دفعہ شہید کیا گیا۔ عزادارو یہ شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام نے خیام کی دوسری سائڈ پہ شہزادہ علی اصغر کو چھپا دیا۔ عزادارو جب شام غریبہ کو جب سروں کی گنتی ہوئی، عمر ابن سعد کہتا ہے 72 شہید ہیں لیکن 71 کے سر ہے، 72 وہ سر کدھر ہے؟ عزادارو ایک لعین کہتا ہے میں نے حسین کو دیکھا تھا کہ وہ خیام کی دوسری سائڈ پہ کوئی چیز چھپا رہا تھا۔ عزادارو اس لعین نے 40 بغیرتوں کو نیزے دے کر کربلا کی ریت پہ چلنے کا حکم دیا اور بغیرت نے کہا کربلا کی ریت پہ نیزے مارنے شروع کرو، جہاں بھی ہوگا 72واں سر برآمد ہوگا۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، ایک لعین کا نیزہ علی اصغر کے سینے پہ لگا، یا میں یہ کہوں علی اصغر کے سینے پہ نہیں بلکہ بی بی رباب کے جگر پہ لگا۔ عزادارو علی اصغر ایسے سوار ہوا جیسے شام کے بازاروں میں علی اکبر کا ساتھ سوار ہوا۔ عزادارو نیزے پہ علی اصغر کا بدن بلند ہے، عزادارو اس میں نیزے سے علی اصغر کو اتارا، عزادارو علی اصغر کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا، اس لعین نے تلوار سے علی اصغر کی گردن جدا کر دی۔ عزادارو بدن کو کربلا کی تپتی ریت پہ پھینک دیا۔ عزادارو ماتم کرنا جتنے کر سکتے ہو معافی مانگ ایک جملہ کہتا ہوں، عزادارو کربلا میں 2 فوج شہید ہے جن کا وارث کوئی نہیں تھا، جانتے ہو وہ کون سے 2 شہید ہیں؟ عزادارو ایک رباب کا علی اصغر، ایک سہارا کا حسین۔ عزادارو شام غریبہ کو جب دوڑے دوڑے گھوڑوں نے لاشوں کو پامال چلنا شروع کیا، عزادارو
تو غریب حسین